ناظرین، مذہب اسلام کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی پیروی کرنے والا ہر شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات کے باعث مسلمان دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئے، جنہیں سنی مسلم اور شیعہ مسلم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً 2 بلین مسلمان آباد ہیں۔ کسی ملک میں شیعہ مسلم آبادی زیادہ ہے تو کسی ملک میں کم۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے سب سے بڑے شیعہ ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں محرم الحرام میں سب سے زیادہ مجالس اور جلوس نکالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہی وہ شیعہ ممالک ہیں جہاں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں خود کو پیٹتے ہوئے انتہائی خطرناک طریقے سے خونی ماتم بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ممالک کون کون سے ہیں اور پاکستان ان میں کس نمبر پر ہے۔ نمبر 1، ایران۔ دوستو، ایران ایک بڑا مسلم ملک ہے جس کی کل آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے، جس میں سے 80 ملین یعنی تقریباً 8 کروڑ لوگ شیعہ مسلم ہیں۔ اس طرح ایران میں صرف 80 لاکھ سنی مسلم ہیں۔ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ایران میں 90 سے 95% لوگ شیعہ مسلم ہیں، جو ہر سال محرم الحرام کی آمد پر پہلے تو زیادہ سے زیادہ مجالس اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، بعد میں یوم عاشورہ کے قریب آتے ہی جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جو 9 محرم اور 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنے عروج پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اس دوران ایران کے شیعہ مسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں خود کو پیٹتے ہوئے انتہائی خطرناک اور خونی ماتم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، انڈیا۔ ناظرین، انڈیا بنیادی طور پر ایک ہندو ملک ہے جس کی کل آبادی 1.5 بلین یعنی 150 کروڑ ہے، مگر انڈیا میں 20 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں، جو ایران کی کل آبادی کا 2 گنا سے بھی زیادہ مگر بھارتی آبادی کا 15% بھی نہیں ہے۔ وہیں بات کی جائے انڈیا میں رہنے والے شیعہ مسلمز کی تو بھارت میں تقریباً 50 ملین یعنی 5 کروڑ شیعہ مسلم رہتے ہیں، جو بھارتی آبادی کا تو بمشکل 3% بنتے ہیں، مگر شیعہ مسلم کی آبادی کے لحاظ سے انڈیا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی بھارتی شیعہ مسلم زیادہ سے زیادہ مجالس و اذکار کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، پھر جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ 9 محرم اور بالخصوص 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے روز انڈیا کے شیعہ مسلمز جلوس کے دوران غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنا سینہ اور جسم چاک کرتے ہوئے انتہائی خطرناک خونی ماتم کرتے ہیں۔ اس طرح انڈیا شیعہ مسلمز کے خونی ماتم کرنے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ نمبر 3، پاکستان۔ سب سے بڑے شیعہ ممالک کی بات ہو اور پاکستان کا نام نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کی 97% آبادی مسلمان ہے۔ پاکستان کی کل آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، جس میں سے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن بات کی جائے شیعہ مسلمز کی تو پاکستان میں کم و بیش 5 کروڑ شیعہ مسلم رہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی آبادی کے تو صرف 20% بنتے ہیں، مگر کسی بھی ملک میں آباد شیعہ مسلم کے لحاظ سے پاکستان تیسرا بڑا شیعہ ملک ہے۔ تبھی تو جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں پاکستان کی تمام امام بارگاہیں پر رونق منظر پیش کرتی ہیں۔ اس دوران شیعہ مسلم زیادہ سے زیادہ مجالس، ذکر و اذکار اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ رہی بات جلوس اور ماتم کی تو پورے ملک میں مختلف اوقات میں جلوس نکالے جاتے اور ماتم کیا جاتا ہے، مگر سب سے بڑا جلوس اور جسموں کو چھلنی کر دینے والا خطرناک خونی ماتم یوم عاشورہ کے روز اپنی منزل پر پہنچتے ہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، عراق۔ شیعہ مسلم اور خطرناک ماتم کرنے والے ممالک میں عراق بھی شامل ہے، کیونکہ عراق کی کل آبادی 4.5 کروڑ ہے، جس میں سے 98% آبادی مسلمان ہے۔ مطلب عراق میں 4 کروڑ 25 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں، مگر عراق میں زیادہ تر مسلمان شیعہ مسلم ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق عراق میں 2 کروڑ 50 لاکھ سے بھی زیادہ شیعہ مسلم رہتے ہیں، جو کہ عراق کی آبادی کا 65% بنتا ہے۔ اس طرح شیعہ مسلمز کی آبادی اور پرسنٹیج کے حساب سے عراق دنیا کا چوتھا بڑا شیعہ ملک ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو عراق میں بھی مجالس و اذکار کا اہتمام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں نکالے جانے والے جلوس اور اس میں کیے جانے والے ماتم میں بھی شدت آتی رہتی ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روز نکلنے والے جلوس جیسے ہی اپنے عروج پر پہنچتے ہیں تو خطرناک اور خونی ماتم کی تمام حدیں پار کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، ترکی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ترکی میں 98 سے 99% لوگ مسلمان ہیں۔ یوں ترکی ایک بڑا مسلم ملک ہے، لیکن شیعہ مسلمز کی بات کی جائے تو ترکی میں کم و بیش 2 کروڑ شیعہ مسلم آباد ہیں،
جو کہ ترکی کی آبادی کا صرف 20 سے 25% ہی بنتا ہے، کیونکہ ترکی کی کل آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے، مگر 2 کروڑ شیعہ مسلم آبادی کے ساتھ ترکی دنیا کا 5واں بڑا شیعہ ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں بھی اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی محرم الحرام میں شیعہ مسلمز غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اسلامی مجالس ذکر و اذکار اور نیاز کے برعکس ترکی میں جلوس بھی بڑے پیمانے پر نکالے جاتے ہیں، جن میں شیعہ مسلم شہادت غم حسین میں خود کو اذیت دیتے ہوئے خطرناک اور خونی ماتم کرتے ہیں۔ اس طرح ترکی کا شمار بھی خطرناک خونی ماتم کرنے والے شیعہ ممالک میں ہوتا ہے۔ نمبر 6، یمن۔ ناظرین، یمن وہ ملک ہے جہاں 99% سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں، مطلب یمن بھی ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کی کل آبادی صرف 3 کروڑ 50 لاکھ ہے، جس میں سے 35% شیعہ مسلم ہیں، یعنی یمن میں 1 کروڑ 20 لاکھ شیعہ مسلم آباد ہیں۔ یہی وہ تعداد ہے جو اسے تعداد کے لحاظ سے بڑے شیعہ ممالک کی فہرست میں 6 نمبر پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تبھی تو محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یمن میں بھی شیعہ مسلم کثرت سے نہ صرف امام بارگاہوں میں مجالس اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ نیاز بھی بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ رہی بات ماتم کی، تو یمنی شیعہ مسلم بھی محرم الحرام کے آغاز سے یوم عاشورہ تک جلوس نکالتے اور ماتم کرتے ہیں۔ یہ ماتم کے دوران امام حسن و حسین اور اہل بیت کے غم میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی خبر تک نہیں رہتی اور یہ اپنا جسم لہو لہان کر لیتے ہیں۔ نمبر 7، بنگلہ دیش۔ 17 کروڑ کی آبادی رکھنے والے ملک بنگلہ دیش میں 90% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، مطلب یہ کہ بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی تعداد 15 کروڑ سے زیادہ ہے، مگر بنگلہ دیش میں کم و بیش 1 کروڑ شیعہ مسلم رہتے ہیں، جو بنگلہ دیش کی آبادی کا 10% بھی نہیں بنتا، مگر اس کے باوجود بنگلہ دیش شیعہ مسلم کی تعداد کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ بات کی جائے ماتم کی، تو محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی بنگلہ دیشی شیعہ مسلم ایک طرف تو مجالس ذکر و اذکار اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوسری جانب غم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور 72 شہدائے کربلا کی یاد میں نکالے گئے جلوس کے دوران یہ خوب زور و شور سے ماتم بھی کرتے ہیں، اور یہ ماتم اس قدر خطرناک اور خونی ہوتا ہے کہ ان کا جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے، مگر اس سب کے باوجود انہیں باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ نمبر 8، آذربائیجان۔ آذربائیجان کا شمار بھی بڑے شیعہ ممالک میں ہوتا ہے، حالانکہ آذربائیجان کی کل آبادی صرف 1 کروڑ 5 لاکھ ہے، جس میں سے 95% سے زائد مسلمان ہیں۔ شیعہ مسلم کی بات کی جائے تو آذربائیجان میں 80 لاکھ سے زیادہ شیعہ مسلم آباد ہیں، جو آذربائیجان کی آبادی کا 85% بنتا ہے۔ اس طرح ایران کے بعد آذربائیجان وہ ملک ہے جہاں شرح کے اعتبار سے سب سے زیادہ شیعہ مسلم رہتے ہیں، مگر کسی بھی ملک میں رہنے والے شیعہ مسلم کی تعداد کے اعتبار سے آذربائیجان 8واں بڑا شیعہ ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کے آتے ہی آذربائیجان مجالس اور ذکر و اذکار کی آوازوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اس دوران لوگوں میں نیاز بھی خوب تقسیم کیا جاتا ہے۔ رہی بات جلوس اور ماتم کی، تو جیسے جیسے محرم الحرام یوم عاشورہ کی جانب بڑھتا ہے تو جلوسوں اور ماتم کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب جلوس اپنے اختتام پر پہنچتا ہے تب تک ماتم خونی ماتم میں بدل چکا ہوتا ہے۔ نمبر 9، نائجیریا۔ نائجیریا بھی ایک بڑا شیعہ ملک ہے، اس کی ٹوٹل آبادی تو 22 کروڑ سے زیادہ ہے، مگر نائجیریا میں 9 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، جن میں سے شیعہ مسلم کی تعداد صرف 70 سے 75 لاکھ ہے، جو نائجیریا کی آبادی کا صرف 2% ہی بنتا ہے۔ اس کے باوجود تعداد کے اعتبار سے نائجیریا دنیا کا 9واں بڑا شیعہ ملک ہے۔ ماتم کی بات کریں تو جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو نائجیریا میں رہنے والے شیعہ مسلم اپنے عقیدے کے مطابق سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس میں ماتم یعنی غم شہادت حسین سر فہرست ہوتا ہے۔ اسی لیے نائجیریا کے شیعہ مسلمان ماتم کے دوران اپنا جسم سر سے پاؤں تک چھلنی کر لیتے ہیں، یوں ان کا ماتم بھی خطرناک اور خونی ہوتا ہے۔ نمبر 10، سعودی عرب کی کل آبادی 3 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، جس میں سے کم و بیش 90% لوگ مسلمان ہیں۔ شیعہ مسلم کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں صرف 15% لوگ شیعہ مسلم ہیں، یعنی سعودی عرب میں صرف 50 لاکھ شیعہ مسلم رہتے ہیں۔ اس کے باوجود سعودی عرب تعداد کے اعتبار سے دنیا کا 10واں بڑا شیعہ ملک ہے۔ بات کی جائے محرم الحرام کے مہینے میں ماتم، جلوس، مجالس اور ذکر و اذکار کی، تو سعودی حکومت نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ شیعہ مسلم کی مذہبی رسومات پر پابندی کی ایک بڑی وجہ سعودی عرب میں سنیوں کی حکومت کا ہونا ہے، مگر اس کے باوجود سعودیہ کے شیعہ مسلم حکومتی پابندیوں سے بچ بچا کر نہ صرف مجالس اور ذکر و اذکار کرتے ہیں بلکہ جلوس نکال کر ماتم بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ماتم انتہائی خطرناک شکل بھی اختیار کر لیتا ہے،
دنیا کے باقی بڑے شیعہ ممالک میں افغانستان، سیریا، لبنان، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، مصر، روس، تنزانیہ، کانگو، ازبکستان، انڈونیشیا اور چائنا شامل ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں کم سے کم 10 لاکھ شیعہ مسلمان رہتے ہیں۔ ان ممالک کے شیعہ مسلمان بھی محرم الحرام میں مذہبی مجالس، ذکر و اذکار اور جلوس کے علاوہ ماتم کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے سب سے بڑے شیعہ ممالک جہاں محرم الحرام میں انتہائی خطرناک طریقوں سے ماتم کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔